حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1200 سال گزر گئے، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی شہزادی تھی، اور نہ ہی کسی اعلیٰ خاندان سے تھی۔ عورت ہونے کے لحاظ سے بلکہ ان کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، عیب ہی تھے۔ خاندان غلام خاندان کی تھی، خوبصورت بھی نہیں تھی، حبشی نسل میں سے تھیں، اور بانجھ تھی، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی، یعنی کہ عورت ہونے کے لحاظ سے ان میں ہر عیب موجود تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اس قدر کیا کرتی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے اپنے خامن سے پوچھتی کہ میری ضرورت ہے، تو وہ فرماتے کہ نہیں، تو مصلی پہ بیٹھ جاتی، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی حتیٰ کہ صبح فجر ہو جاتی۔ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ کے امام تھے، بلکہ سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود نکاح کا پیغام لے کے آپ کے پاس آئے۔ انہیں کوئی شادی کا شوق نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ یہ بہت ہی اللہ والی خاتون ہے، شاید ان کے طفیل میری بھی بخشش ہو جائے۔ تو جب انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میرے 4 سوالوں کا تم جواب دے دو تو میں تم سے شادی کر لیتی ہوں۔ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ بتاؤ کون سے سوال ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزکی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں میں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا میرا دوسرا سوال کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن نامہ اعمال اڑائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں میں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میرا تیسرا سوال کہ جب اللہ رب العزت آخرت میں نیکیوں کو تولیں گے تو میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میری گناہ زیادہ ہوں گے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی میرا چوتھا سوال کہ جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، کچھ پار نکل جائیں گے اور کچھ دوزخ میں گر جائیں گے، تو میں پل صراط سے گزر جاؤں گی پار یا میں دوزخ میں گر جاؤں گی؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں میں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، جو اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہنے لگی کہ زیادہ لوگوں کو نہ بلانا، بس 3-4 لوگوں کو بلا کے میری رات کو ہی تدفین کر دینا اور صبح لوگوں کو بتانا، اور میری جو چادر ہے جس میں میں تہجد پڑھتی ہوں اس میں مجھے کفن دے دینا۔ تو ان کی خادمہ نے ایسا ہی کیا، رات کو ان کو انتقال ہوا ان کا، رات کو ہی ان کو دفن کر دیا گیا ان کی وصیت کے مطابق اسی چادر میں۔ صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا تو لوگ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلے دن خادمہ کہتی ہے کہ مجھے وہ خواب میں ملی تو میں نے دیکھا کہ سبز رنگ کا ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے اور چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی عمدہ معاملہ کیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا وہ چادر جو تھی
جس میں آپ کو کفن دیا گیا تھا وہ کدھر گئی؟ تو کہنے لگیں کہ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھ لی ہے، آخرت میں جب میری نیکیوں کو تولے گا تو میری اس چادر کو بھی میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ منکر نکیر آئے تھے آپ کے پاس؟ تو کہنے لگی کہ ہاں آئے تھے، اور مجھے پوچھنے لگے من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جس رب کو میں 40 سال نہ بھولی اس کو میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کے بھول جاؤں گی؟ تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ بس چلو بھائی، اور اس سے کیا پوچھنا۔